ہوئے دستار کھڑے گئے. ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور دھنوری والوں مل کے بولو لبیک یا رسول اللہ. اگر یہ سب نہ بولے تو حضور علامہ ابو وحید صاحب اللہ کو چھوڑ کے باقی کسی کی خیریت نہیں ہے. کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے گئے, مولا کی گلی میں جو وفادار کھڑے گئے, سدرا سے بھی آگے بڑھے سرکار مدینہ, جبریل امی دیکھنے رفتار کھڑے ہیں. یوں آج بھی کفار میں ہیبت ہے عمر کی, جیسے کہ لیے ہاتھ میں تلوار کھڑے ہیں. یوں آج بھی کفار میں ہیبت ہے عمر کی, جیسے کہ لیے ہاتھ میں تلوار کھڑے ہیں. جیسے کہ لیے ہاتھ میں تلوار کھڑے ہیں. جیسے کہ لیے ہاتھ میں تلوار کھڑے ہیں. اور جاوید صدیقی صاحب کے شعر ہیں تو وہ حشمتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کے استحکام کے حوالے سے کبھی کبھی باتیں کی ہیں انہوں نے کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے ہیں. اور سلطان اشرف صاحب ماشاءاللہ, میں دو ہی مخدوم کو جانتا ہوں پوری دنیا میں, یا تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یا تو پھر آپ. اللہ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اور دعا فرمائے کہ اللہ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بھائی کا حکم ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ زندگی کا درد ہے دریا دلی تھامے ہوئے, مفلسی ہے دامن شاہنشہی تھامے ہوئے. سرکار مخدوم اشرف کے حوالے سے میرے بھائی نے اشارہ کیا کہ زندگی کا درد ہے دریا دلی تھامے ہوئے, مفلسی ہے دامن شاہنشہی تھامے ہوئے. شہر کی رنگینیوں میں کھو گئے ہوشیار سب, شہر کی رنگینیوں میں کھو گئے ہوشیار سب, اور دیوانے طیبہ کی گلی تھامے ہوئے. ایک شعر پڑھتا ہوں دیکھیں کہ زندگی کا درد ہے دریا دلی تھامے ہوئے, مفلسی ہے دامن شاہنشہی تھامے ہوئے. شہر کی رنگینیوں میں کھو گئے ہوشیار سب, اور دیوانے ہیں طیبہ کی گلی تھامے ہوئے. گر کے مر جاؤ گے تم لیکن گرا سکتے نہیں, میرے اشرف کی ولایت ہے علی تھامے ہوئے. گر کے مر جاؤ گے تم لیکن گرا سکتے نہیں, میرے اشرف کی ولایت ہے علی تھامے ہوئے. تو رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے گئے, مولا کی گلی میں جو وفادار کھڑے گئے, سدرا سے بھی آگے بڑھے سرکار مدینہ, جبریل امی دیکھنے رفتار کھڑے گئے. یوں آج بھی کفار میں ہیبت ہے عمر کی, جیسے کہ لیے ہاتھ میں تلوار کھڑے گئے. اور 10-20 نظر آئے جہاں دشمن آقا, ابے سمجھو کہ جہنم کے جمعدار کھڑے ہیں, سمجھو کہ جہنم کے جمعدار کھڑے ہیں. آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ایسی محفلیں انشاءاللہ پرسوں نہیں بلکہ برسوں یاد رکھی جائے گی. ایسی محفلوں کا احترام کریں, ایسی محفلوں کا تعظیم کریں کہ جس کا تعلق مدینے والے کی بارگاہ سے ہو. آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ, جہاں آپ جیسے نیک لوگ اچھا اور سچا دل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں ہندوستان میں ایک دھیرے دھیرے نعت کے مشاعرے میں مشہور ہو رہا ہے ایک نام, ثنا خان رسول محترم شہنواز گولوی صاحب کو. اگر وہ شخص اپنے گھر والوں کی تعریف کرے تو اسے زندگی بھر مائک پہ دیکھنا آپ پسند نہیں کریں گے, لیکن جب سے اس نے اللہ کے رسول کی تعریف کا بیڑا اٹھایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے چاہنے والوں کی آنکھوں کا نور بن گیا ہے. آئیے نعروں سے استقبال کر لیں محترم شہنواز گولوی کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی. عنبر گلاب اور نہ مشک ختن میں ہے. قاری صاحب قبلہ نے ایسا کلام پڑھ دیا ہے کہ اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کچھ کہنے کی, کہ عنبر گلاب اور نہ مشک ختن میں ہے, جیسی مہک حضور کے نوری بدن میں ہے. کہ عنبر گلاب اور نہ مشک ختن میں ہے, جیسی مہک حضور کے نوری بدن میں ہے. رضواں تیری بہشت بہت خوب ہے مگر کچھ اور ہی جمال نبی کے وطن میں ہے. کہ رضواں تیری بہشت بہت خوب ہے مگر کچھ اور ہی جمال نبی کے وطن میں ہے, کچھ اور ہی جمال نبی کے وطن میں ہے. مدینے کی یاد آئی, مدینے کی بہاروں کی یاد آئی. اللہ اس شہر نور کا مسافر ہر کسی کو بنائے. اللہ کا شکر ہے کہ قریب 4 مرتبے اللہ کے رسول کی بارگاہ نور و کرم میں میں نے حاضری دی. میں نے وہاں تو بادشاہوں کو فقیر بن کر ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. بیروت کے قاضی تھے علامہ یوسف نبہانی, کوئی چھوٹا موٹا ان کا نام نہیں ہے. علامہ یوسف نبہانی کی اہلیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت تقریباً 76 بار کی ہے.
تقریباً 76 بار انہوں نے کی۔ علامہ یوسف نبہانی جب کبھی حضور کی بارگاہ نور میں تشریف لاتے تو جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا وہیں سے سلام پیش کرتے واپس ہو جاتے۔ ایک دن علامہ یوسف نبہانی سے ایک آدمی نے کہا کہ حضور آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے بھی نہیں ہیں اور جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے وہیں سے سلام کرتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں۔ تو علامہ یوسف نبہانی کا ایک عاشقانہ جواب سنو، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہا کرے اور کتے کا کام یہ ہے کہ وہ باہر سے ہی سلام کر لیا کرے۔ کتے کا کام یہ ہے کہ وہ باہر ہی سے سلام کر لیا کرے۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو، علامہ عبدالوحید صاحب اللہ صدیقی حشمتی جیسے نیک لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آنا اس محفل کی مقبولیت کی علامت ہے۔ اگر اللہ نے ان لوگوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو قبول کر لیا تو میرا یقین ہے کہ ہماری نہیں بلکہ عالم اسلام کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ میرے حضور کا شہر ہے، میرے حضور کا شہر ہے کہ جس کے بارے میں علامہ حسن بریلوی نے کہا تھا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ علامہ یوسف نبہانی کے بعد ایک بات مجھے یاد آئی کہ سرکار جنید بغدادی تقریباً 40 سال کے بعد مدینہ شریف میں داخل ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ۔ باب السلام سے داخل ہو کر باب جبریل سے باہر نکلے، قریب 30 یا 35 سیکنڈ حضور کی بارگاہ میں رکے، واپس ہونے لگے۔ تو مریدوں نے کہا حضور ایک تو 40 سال کے بعد آپ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں اور 30 یا 35 سیکنڈ رکنے کے بعد آپ واپس جا رہے ہیں۔ تو علامہ شیخ جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ یار جب میں نے حضور کی بارگاہ میں انٹری فرمائی تو وہاں لکھا ہوا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بھاری نہ کرو۔ جنید بغدادی تو نبی کی سانس پر اپنی سانس کو بھاری نہیں کرنا چاہتے۔ جن لوگوں نے میرے حضور کا احترام کیا یا میرے حضور کے شہر کا احترام کیا، زمانہ اسے سلام پیش کرتا ہے، زمانہ اسے سلام پیش کرتا ہے۔ علامہ عبدالوحید صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، محترم قاری جمیل صاحب اللہ گونڈوی بیٹھے ہوئے ہیں، قاری محمد شعبان صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کے شہر کی یاد آئی، میں ایک دو نعت کے شعر پڑھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس زمین پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بولیں گے۔ یار جب کوئی حضور کے شہر کی طرف جاتا ہے یا حضور کے شہر کی طرف جانا چاہتا ہے اور کوئی اسے رکاوٹ پیش آ جائے تو میرے خیال سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے، پہنچ کر ایک نقطے پر بکھرنا کتنا مشکل ہے۔ کہیں چشموں کا پانی ہو، گھنی ہو چھاؤں رستے میں، مدینہ جس کی منزل ہو ٹھہرنا کتنا مشکل ہے۔ کہیں چشموں کا پانی ہو، گھنی ہو چھاؤں رستے میں، مدینہ جس کی منزل ہو ٹھہرنا کتنا مشکل ہے۔ کتنے لوگ حضور کے شہر کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں ماشاءاللہ اور مل کے اپنے نبی کو پکاریں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بس ماشاءاللہ کرم فرمائیں، بیٹھے رہیں تو میں آپ جیسے نیک لوگوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ۔ کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے، ایک ایک آدمی سبحان اللہ کہے، میں ایک ہی دو لوگوں کے لیے نظامت کرتا ہوں، باقی میں تنہا سفر کرتا ہوں۔ کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے، مولا کی گلی میں جو وفادار کھڑے ہیں۔ پردھان جی آج اسی محفل میں بیٹھ کے سب کو کہنا ہے کہ وہ میرے حضور کا شہر ہے، میرے حضور کا شہر ہے، کہ جس شہر نور کے بارے میں کبھی ریاض حسین چودھری نے کہا تھا کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ درے سرکار پہ روتے ہوئے آؤ۔ اور لکھا ہے یہ قرآن میں بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ کہ لکھا ہے یہ قرآن میں بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز پہ ہوتے ہوئے آؤ۔ تو آپ کی محبتیں ملتی رہیں گی تو یہ سفر بہت آسان لگے گا۔ جمیل بھائی دیکھیں آپ کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے، میں نے اللہ کا شکر ہے ایک کے بعد دیگرے ہر 3 یا 4 یا 6 مہینے کے بعد حضور کی شہر نور کی طرف میں نے اپنے آپ کو روانہ کیا۔ میں نے ایک پاکستانی کو وہاں روتے ہوئے دیکھا گیٹ کے باہر، تو میں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پاکستان میں اپنا گھر بیچ دیا، اپنی زمین بیچ دی حضور کا شہر دیکھنے کے لیے، لیکن یہ ظالم مجھے 2-4 منٹ بھی حضور کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ وہ باہر رو رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا جوان بیٹا مر گیا۔ مدینے کی جدائی کہاں لوگ برداشت کر پاتے ہیں۔
ایک بیٹھب رامپوری تھا، ایک شاعر رامپور میں، اس نے کبھی پردھان جی کہا تھا کہ میں پاسپورٹ جلا دوں گا جا کے طیبہ میں. اتنا روتا تھا، وہ کہتا تھا میں پاسپورٹ جلا دوں گا جا کے طیبہ میں، وہیں پہ مرنا اور جینا ہے واپسی کیسے. سرکار محدث اعظم مدینہ شریف گئے، واپس ہونے لگے تو مسکرانے لگے. ایک آدمی نے کہا کہ جب کوئی حضور کا شہر چھوڑتا ہے تو روتا ہے، میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. تو سرکار محدث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں. کتنے امیر لوگ ہیں طیبہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں. ایک ترکی کے رہنے والے ایک آدمی کا بیان ہے کہ آپ پہلے سنیں، ایک ملک ہے اس کا نام ہے البانیہ. یہ یورپ کنٹری میں ہے، تقریباً 25 لاکھ کی آبادی ہے اس پورے ملک کی، اس کا نام ہے البانیہ. وہاں کا ایک 30 سال کا نوجوان تھا، وہ قریب 6 سال سے مدینہ شریف میں رہتا تھا. وہاں کے پولیس والوں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، مگر گرفتار نہیں کر پائے. ایک دن وہ حضور کی بارگاہ نور و کرم میں ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہا تھا تو سعودی کی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا. اور گرفتار کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ تیری تلاش مجھے 6 مہینے سے، تیری تلاش مجھے 6 مہینے سے. اللہ کے رسول کی بارگاہ سے گرفتار کرنے کے بعد جب باہر لے جانے لگے تو اس نے کہا نا نا نا، میں حضور کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ملک البانیہ کی طرف نہیں جانا چاہتا. پولیس والوں نے کہا نہیں، اب تمہیں البانیہ کی فلائٹ میں ڈال کر کے تمہیں تمہارے ملک بھیجنا ہے، ہمارے ملک میں قریب 6 سال سے تم رہتے ہو. تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں حضور کی دہلیز پہ مرنا چاہتا ہوں. تو جب وہاں کی پولیس نے اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے تو وہ بار بار حضور کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا، یہ ظالم آپ ہی کے شہر میں مجھے پریشان کر رہے ہیں، یہ ظالم آپ ہی کے شہر میں مجھے پریشان کر رہے ہیں. اے میرے آقا، میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا صرف آپ کے لیے، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا تھا صرف آپ کے لیے، میں نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑا تھا آپ کے لیے، اور آپ کی دہلیز پر 6 سال ہو گئے مجھے حاضری دیتے ہوئے. اب فیصلہ دو ہی ہے، یا تو مجھے آپ اپنی دہلیز کے قریب میں رکھ لیں اور یا تو مجھے ان ظالموں سے چھڑا کے اپنے شہر کے حوالے کر دیں. ایک پولیس والے نے ایک ڈنڈا مارا اس کے سر پہ تو بے ہوش ہو گیا. جب اسے لوگ ہاسپٹل میں لے کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ البانیہ کا وہ 30 سالہ نوجوان 15 منٹ پہلے انتقال کر گیا ہے. تو جن لوگوں نے حضور سے محبت کی ہے، میرے حضور نے انہیں اپنے قریب بلا کر کے رکھ لیا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو ان لوگوں کے درمیان تھا. آپ کہیں سے بھی کمزور نہ پڑیں، تھوڑی سی آپ کی آواز سننے کا شوقین ہو بس. کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے گا، ایک ایک آدمی سبحان اللہ کہتا رہے گا، کام پکا ہے. وہ سرکار ذوالنون مصری تھے، ایک گلی سے گزرے، ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھا تو ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اس کو کیوں مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا گنہگار ہے کہ ہمارے گاڈ کا نام لینے کے لائق نہیں ہے. تو سرکار ذوالنون مصری فرماتے ہیں بیوقوف، اس کو میرے رب کا نام سکھا دے، خود بخود پاک ہو جائے. تو تھوڑی تھوڑی سی آپ کی آواز ملتی رہے بس، ہم دے دیں، تھوڑی تھوڑی سی آپ کی آواز ملتی رہے بس. کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے. چائے پینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ کہتے رہے. کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے گئے، مولا کی گلی میں جو وفادار کھڑے ہیں، اس سدرا سے بھی آگے بڑھے سرکار مدینہ، جبریل امی دیکھ لے رفتار کھڑے ہیں. کس سدرا سے بھی آگے بڑھے سرکار مدینہ، جبریل امی دیکھنے رفتار کھڑے گئے، جبریل امی دیکھنے رفتار کھڑے گئے. میرا یقین ہے کہ ٹھنڈک کے اس موسم میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کی آواز تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اپنی آواز کو بلندیاں بخشیں آپ، اور اس محفل میں بیٹھ کے کہیں آپ کی ایمان کے بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دو. تم کیا ہو ذرا وقت کے سورج کو بتا دو، جس پیڑ سے ناموس رسالت کو ہو خطرہ، اس پیڑ کی ہر شاخ کو دنیا سے مٹا دو. تو میں آخری شعر پڑھتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے سبحان اللہ کہنے کی، ورنہ دعا کر کے جاؤں گا کہ جو لوگ بولتے ہیں اللہ سب کو حضور کا شہر دکھا دے، اور جو لوگ نہیں بولتے ہیں جب کشمیر میں جنگ ہو تو سب کو اٹھا کے وہیں بھیج دے. کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے گئے، مولا کی گلی میں جو وفادار کھڑے گئے. 22 لاکھ مربع میل پر تنہا حکومت کرنے والی ذات کا نام عمر تھا. عمر جن کے بارے میں سید نصیر الدین شاہ نصیر نے کبھی کہا تھا کہ نام سنتے ہی ابو بکر و عمر کا مجھ سے ابے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے.
جن کے بارے میں جوہر کانپوری نے کبھی کہا تھا کہ مدینے پر فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے. میرے سرکار مکے سے اگر ہجرت نہیں کرتے، عمر سے کام لینا تھا خدا کو دین احمد کا، عمر کیسے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے.